بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں باب، عملی پروگرام۔ گزشتہ صفحات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر انسان کو علی حال ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کی رہنمائی کسی خاص راستے کی طرف نہ کی جائے تو ہر انسان اپنے لیے وہی راہ تجویز کرے گا جس سے سب کچھ سمٹ کر اس کے پاس آ جائے۔ وہ اپنے لیے جمع رکھے گا اور اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرے گا کہ کسی دوسرے انسان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کی عقل اسے بار بار سمجھائے گی کہ اسی متاع پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو اپنے پاس موجود ہو۔ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں بنتا، سب کھانے کے یار ہیں۔ اگر کل کو تم پر کوئی برا وقت آ پڑا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اور تمہاری اولاد بھی روٹی تک کی محتاج ہو جائے گی۔ عقل کے دلائل محض قیاسی اور فرضی نہیں ہوتے، وہ اپنے بیان کی تائید میں بیسیوں مثالیں پیش کر دیتی ہے۔ بات ہے بھی ٹھیک۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یعنی سرمایہ دار معاشرہ، اس کا یہی چلن ہے۔ دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جس پر مصیبت پڑتی ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں بنتا۔ اس وقت وہی پیسہ کام دیتا ہے جو انسان کی اپنی جیب میں ہو۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے انسان کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ زندگی کا صحیح چلن وہ نہیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح روش انسانیت یہ ہے کہ ایک شخص جو کچھ کماتا ہے اس میں اس کا حصہ صرف اس قدر ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں، باقی سب دوسرے انسانوں کی پرورش کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب موجودہ معاشرہ کے انسان کو اس جدید نظریہ زندگی کا سمجھانا اس قدر مشکل ہے تو اسے عملاً اس مقام تک لانا کس قدر مشکل ہوگا۔ قرآن اس حقیقت سے بے خبر نہیں۔ اس کی تعلیم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حقائق کا سامنا کرتا ہے، ان سے پہلو تہی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انسان کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے طور پر آ جانے کے بعد بھی انسان اس دوسرے راستے مفاد کلی کو اختیار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اسے یہ راستہ بڑا دشوار گزار اور پہاڑ کسی چڑھائی کا مشقت آمیز اور حوصلہ شکن راستہ دکھائی دے گا۔ سورہ البلد میں ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 90/10۔ ان دونوں راہوں میں سے ایک راستہ اسے بظاہر بڑا آسان نظر آتا ہے، وہ اسے اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا راستہ پہاڑ کا سا دشوار گزار دکھائی دیتا ہے، وہ اس پر چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 90/11۔ تمہیں معلوم ہے یہ پہاڑ کا سا دشوار گزار راستہ کون سا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 90/12۔ یہ راستہ وہ ہے جس میں انسانوں کو غلامی اور محکومی کی زنجیروں سے رہا کرایا جاتا ہے۔ فَكُّ الرَّقَبَةِ 90/13۔ یا معاشی بدحالی کے دور میں جب بھوک اور مشقت عام ہو جائے، ان ناداروں اور بے کسوں کی روزی کا فکر کرنا جو معاشرے کے دیگر افراد کے قریب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں۔ وَإِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیمہ ذا مقربہ 90/15۔ یا ان مزدوروں کی بہبود کا انتظام کرنا جنہیں ہمیشہ مٹی میں لت پت رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما رکی رہے۔ او مسکیناً ذا متربہ 90/16۔ ظاہر ہے کہ اس کی شکل یہی ہے کہ اس معاشرے کی جگہ وہ معاشرہ قائم کیا جائے جس کی تاکید قرآن نے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے مرادف دشوار گزار راستہ کو اختیار کرنے کے لیے انسانوں کو کس طرح تیار کیا جائے، انہیں کس طرح موجودہ معاشرہ سے اس معاشرہ تک لے جایا جائے جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی ربوبیت کا ذمہ دار بن جائے۔ یہ ہے اصل سوال۔ قرآن اس کا جواب نہایت شرح و بسط سے دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک مفصل پروگرام مرتب کر کے دیتا ہے۔ اس پروگرام کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ انسان کے دل میں چند بنیادی تصورات کو بطور اصولی حقائق نقش کرا دیا جائے۔ اسے ایمان کہتے ہیں، یعنی زندگی کا نصب العین۔ ان میں سب سے پہلا تصور
یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل کے علاوہ ایک اور ذریعہ علم بھی ہے، جسے وحی کہتے ہیں، جس کے پیغمبر حضرات انبیاء اکرام تھے۔ برگسان اس باب میں کہتا ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عقل انسان کا امتیازی نشان ہے۔ یہ بھی ہر ایک کو تسلیم ہے کہ عقل متاع گراں بہا ہے، ایسے ہی جیسے فن لطیفہ کا کوئی شاہکار گراں بہا ہوتا ہے، لیکن یہ چیز محتاج وضاحت ہے کہ عقل کے فیصلے کس صورت میں مطلق اور واجب التعمیل قرار پاتے ہیں۔ عقل تو صرف دلائل فراہم کرتی ہے جن کی تردید دوسرے دلائل سے ہو سکتی ہے، اسی لیے اس پر اصرار کرنا غلطی ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل ایسی گراں بہا ہے کہ وہ توان و کرہن ہم سے اپنی عظمت کا اعتراف کرا لے اور اپنے فیصلوں کو منوا لے۔ ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہوگا کہ عقل و بصیرت کے پیچھے وہ انسان ہیں جنہوں نے نوع انسانی کو خدائی رنگ میں رنگ دیا اور اس طرح عقل کو لاہوتی سند عطا کر دی۔ یہ وہ گراں قدر ہستیاں ہیں جو ہمیں ایک مثالی معاشرے کی طرف کشاں کشاں لیے جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسلمہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی قانون ہے جو انفس اور آفاق کی دنیا میں کار فرما ہے، یعنی وہی قانون ربوبیت جو خارجی کائنات میں از خود نافذ العمل ہے، اسے انسانی دنیا میں بھی نافذ العمل ہونا چاہیے۔ انسان کسی دوسرے قانون کے ذریعے کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس وحدت قانون یونٹی آف لا کے معنی ہے وحدت خالق۔ وحدت خالق کا لازمی نتیجہ وحدت مخلوق ہے، یعنی تمام نوع انسانی ایک عالمگیر برادری۔ قرآن نے اس حقیقت پر بڑا زور دیا ہے کیونکہ انسانی دنیا میں قانون ربوبیت کی عمارت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق ایک نفس واحدہ سنگل سیل سے ہوئی ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ 7/189۔ تمام انسان ایک ہی درخت کی شاخیں، ایک ہی برادری کے افراد اور ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہیں۔ اس لیے ان سب کی تخلیق اور زندگی کی اٹھان نفس واحد کی طرح ہونی چاہیے۔ وما خلقکم ولا بعثکم الا کا نفس واحدہ 31/28۔ انسان کی ہوس ناکیوں نے اس عالمگیر برادری کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، لیکن وہی کا مقصود یہ ہے کہ ان امتیازات کو مٹا کر پھر سے نوع انسانی کو امت واحدہ بنا دیا جائے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین 2/213۔ اس وحدت انسانیت کا عملی طریقہ یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت عامہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا جائے۔ انبیاء کرام کا مشن اسی طریق پر امت واحدہ متشکل کرنا تھا، اس کے لیے وہ خود سب سے پہلے ایک امت واحدہ بنتے تھے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ 23/52۔ وحدت انسانیہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اب رفتہ رفتہ تمام دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس باب میں مفکرین مغرب کے سینکڑوں اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں وہ آخری شہادت سب کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے جس کا چند سال ادھر UNO کی طرف سے اعلان ہوا تھا۔ یونیسکو نے بڑے بڑے ائمہ علوم و فنون کی ایک کمیٹی بٹھائی تھی کہ وہ بتائیں کہ نوع انسانی کے متعلق ان کی تحقیقات کا ماحصل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا، ہماری تحقیق یہ ہے کہ نوع انسانی ایک ہے اور تمام انسان ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔ قرآن اس حقیقت کو بطور بنیادی مسلمہ منوانا چاہتا ہے۔ چوتھا مسلمہ جسے بطور بنیادی حقیقت ماننا ضروری ہے یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی جسم اور اسی دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں، اس کی زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی آگے چلتا ہے۔ اس لیے جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ انسانی ذات کی تربیت بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ حیات جاوید صرف متوازن شخصیت بیلنس پرسنالٹی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اس مسلمہ کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان کا کوئی کام بے نتیجہ نہیں رہ سکتا، ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور یہ نتیجہ زود یا بدیر ظہور میں آ کر رہتا ہے۔ عمل خیر اسے کہتے ہیں جس سے انسانی ذات میں نشو و نما پیدا ہو، اور عمل شر وہ جس سے انسانی ذات میں ضعف و انتشار ڈس انٹیگریشن پیدا ہو۔ انسانی ذات کی تربیت کا راز اس میں ہے کہ
کہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے ماحصل کو نوع انسانی کی تربیت و پرورش کے لیے عام کر دے، اور اس طرح خدا کی صفت رب العالمینی، ربوبیت عامہ کا مظہر بن جائے۔ یعنی جس قدر کوئی شخص دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے گا، اسی قدر اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی، اور چونکہ مقصود حیات انسانی ذات کی نشو و نما ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ یہ ہیں وہ مسلمات جنہیں قرآن بطور حقیقت انسان کے دل میں جاگزین کراتا ہے۔ اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نظام ربوبیت کے قیام کے لیے، جسے قرآن نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے سے تعبیر کیا ہے، سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ انسانوں کے دل میں اس قسم کا ایمان پیدا ہو۔ اس نظام کی دوسری کڑی یہ ہے کہ جو لوگ ان مسلمات کو بطور حقیقت مان لیں، ان الذین آمنوا، یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں، ان کے سامنے اس ایمان کو اس نظام کے ضابطہ یعنی قرآن کی تعلیم و تدریس کے ذریعے پختہ سے پختہ تر کیا جائے، اور اس طرح ان کے اندر ربانی ربوبیت کی ذمہ دار جماعت بننے کی امنگ پیدا کی جائے۔ ان پر اس حقیقت کو بے نقاب کیا جائے کہ اس نظام میں حاکم اور محکوم کا کوئی تصور نہیں، تمہیں اپنے دل کی مرضی سے ایک ایسی جماعت بننا ہے جس کا مقصود زندگی نوع انسانی کی ربوبیت ہے۔ نوع انسانی کی ربوبیت سے خود تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی جائے گی، اور وہ رفتہ رفتہ صفات خداوندی کی مظہر بن جائے گی۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ 3/78۔ کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں کہ خدا اسے کتاب اور حکومت اور نبوت تک بھی کیوں نہ عطا کر دے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم قانون خداوندی کی بجائے میرے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کا کہنا صرف یہ ہوگا کہ تم قانون خداوندی کی تعلیم سے اور اس تعلیم کے دل پر نقش کر لینے سے ایسی جماعت بن جاؤ جو ربوبیت انسانیہ کی ذمہ دار ہو۔ اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم نے خود سمجھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اور انہیں بھی یہی کچھ سمجھاؤ۔ اس طرح اس نظام کے فکر کو عام کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سعید روحیں جو اس نظام کی اہمیت کو سمجھ جاتی ہیں اور اس کے قیام کی تڑپ اپنے اندر پاتی ہیں، اس فکر سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اور قلب و نظر کی اس تبدیلی سے رفتہ رفتہ بتدریج اس معاشرہ سے الگ ہوتی جاتی ہیں۔ اس طرح اس معاشرہ کے اندر ایک اور معاشرہ کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس جدید معاشرہ کے افراد میں اس قسم کا باہمی ربط پیدا کیا جائے جس سے اس جدید نظام کے اصول و مبادیات ہر وقت ان کے سامنے رہیں۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاروبار میں ان ہی اصولوں کو سامنے رکھیں اور ان مقاصد کو اور اجاگر کرنے کے لیے ان کے وقتی اجتماعات منعقد کیے جائیں، تاکہ اس طرح ایک فضا ایٹماسفیئر پیدا ہو جائے جس میں یہ فکر اس طرح غیر محسوس طور پر پھیل جائے جیسے ہماری طبعی فضا میں ہوا کا وجود ہے۔ اس جدید فضا کی تخلیق کے لیے قرآن نے قیام صلاۃ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ آج جبکہ ہم صلاۃ کا مفہوم صرف نماز، پرستش یا ہندی زبان میں پوجا پاٹ ہو کر رہ گیا ہے، یہ سمجھنا ذرا دشوار ہے کہ قیام صلاۃ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ہاں قیام صلاۃ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو، اور اس سے مقصود ہوتا ہے خدا کی پرستش۔ اس لیے آج یہ بات بمشکل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس پرستش کو معاشی امور سے کیا واسطہ۔ یہ شبہ کوئی نیا نہیں، وحی کی طرف سے ہمیشہ دین
زندگی کا نظام ملتا تھا، لیکن اسے انسان رفتہ رفتہ مذہب دھرم میں بدل دیتے تھے۔ اس طرح دین کے وہ تمام عناصر جو نظام زندگی کے ستون تھے رفتہ رفتہ پوجا پاٹ میں بدل جاتے تھے، اور ان کا انسان کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں رہتا تھا۔ یہی کچھ سابقہ اقوام نے کیا اور یہی کچھ ہم مسلمانوں سے ہوا۔ چنانچہ قرآن نے سورہ ہود میں انسان کی اس عام ذہنیت اور اقوام سابقہ میں اس ذہنیت کے مظاہرے کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر آئے۔ قوم نے مذہب کے اس تصور کے مطابق جو عام طور پر رائج ہوتا ہے یہ سمجھا کہ یہ خدا کی عبادت یعنی پرستش کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اسے یہ دعوت دینے دو۔ یہ قیام صلاۃ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اسے ایسا کر لینے دو، اس کی نماز سے ہم پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس صلاۃ کی دعوت دیتے ہیں اس کا دائرہ مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں بلکہ اس سے آگے بھی بڑھتا ہے۔ اس سے انہیں بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ 11/87۔ اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے اس کا بھی حکم دیتی ہے کہ ہم ان قوانین کی اطاعت چھوڑ دیں جن کی اطاعت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اور کیا تیری صلاۃ تجھے اس کا بھی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنا مال و دولت اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ قوم شعیب کے اس اعتراض پر غور کیجیے اور پھر سوچیے کہ قرآن کی روح سے صلاۃ کا دائرہ کس قدر وسیع ہے۔ قوم شعیب نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ صلاۃ سے مراد خدا کی پرستش ہے، لیکن یہ تمہاری صلاۃ عجیب ہے جو ہم سے کہتی ہے کہ ہم اپنی دولت کو بھی جس طرح جی چاہے خرچ نہیں کر سکتے۔ بھلا نماز کو معاشیات سے کیا واسطہ؟ غور کیجیے، کیا آج بھی صلاۃ سے وہی مفہوم نہیں لیا جا رہا جو مفہوم قوم شعیب کے ذہن میں تھا؟ اور کیا آج کا مسلمان بھی وہی اعتراض نہیں پیش کرتا جو مدین کی قوم کی طرف سے عائد کیا گیا تھا؟ بہرحال مقصود یہ بتانا تھا کہ خدا کے نظام ربوبیت کے قیام کے لیے ایمان کے بعد دوسری کڑی یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرہ میں ایسی فضا پیدا کی جائے جس سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی تصور آنکھوں کے سامنے رہے۔ اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں قیام صلاۃ ہے۔ صلاۃ کے معنی ہیں خدا کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا۔ مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو ریس میں اول نمبر کے گھوڑے کے پیچھے لیکن اس سے متصل چلا آئے۔ لہذا اقامت صلاۃ کے معنی ہیں ایسا معاشرہ قائم کرنا جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، یہ سب نظام ربوبیت کا اتباع کریں۔ واضح رہے کہ نماز کے اجتماعات بھی اقامت صلاۃ کا ایک حصہ ہیں، لیکن نظام صلاۃ صرف نماز کے اجتماعات نہیں، یہ نظام ایک مومن کی ساری زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، صلاۃ اور ربوبیت کا کس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ کے ساتھ ہی ایتاء الزکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اقیم الصلاۃ کا مفہوم صرف نماز پڑھنا رہ گیا ہے، اسی طرح آتوا الزکوٰۃ کا مفہوم یہ قرار پا گیا ہے کہ ایک سرمایہ دار دولت کے انبار جمع کرتا رہے اور سال کے بعد اس میں سے 2.5% خیرات دے دے، یہ ہے فریضہ زکوٰۃ۔ حالانکہ زکوٰۃ کے معنی نشو و نما، گروتھ ہیں، لہذا آتوا الزکوٰۃ کے معنی ہوئے سامان نشو و نما کا بہم پہنچانا۔ اب اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا صحیح مفہوم سامنے آ سکتا ہے، یعنی معاشرہ میں ایسی فضا پیدا کر دی جائے جس سے ہر فرد معاشرہ ان مستقل اقدار کو جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اپنے اندر سموئے ہوئے اور قوانین خداوندی کا کامل اتباع کرتے ہوئے
اپنے دل کی مرضی اور خوشنودی سے دوسروں کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی فکر میں لگ جائے۔ قرآن نے اقامت الصلاۃ کا لازمی نتیجہ یہی بتایا ہے جب فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر 29/45۔ یہ یقینی بات ہے کہ صلاۃ بخل سے روک دیتی ہے اور عقل کی ان فریب کاریوں سے بچا دیتی ہے جن کی بنا پر انسان سب کچھ اپنے لیے سمیٹنے کی فکر کرتا رہتا ہے۔ غور کیجئے، صلاۃ کا مقصد یہ بتایا کہ اس سے افراد معاشرہ بخل، سب کچھ سمیٹ لینے کی ذہنیت سے بچ جاتے ہیں اور عقل فسون ساز کی فریب کاریوں منکر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایتاء زکوٰۃ افراد معاشرہ کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی تگ و تاز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی قیام صلاۃ سے انسان کی ذہنیت بدل جاتی ہے، اس کے قلب و نگاہ میں انقلاب واقع ہو جاتا ہے۔ اس انقلاب کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات کو عقل و شعور کے تابع رکھتا ہے، انہیں بے لگام نہیں ہونے دیتا اور اپنی عقل و شعور سے وحی کے مستقل اقدار کی روشنی میں کام لیتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو اللہ حالہ ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹتا چلا جاتا ہے اور اس کی ہوس کی آگ کبھی بجھتی ہی نہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اپنی تھیلی کا منہ اوپر سے بند کر لیتا ہے۔ جمع فاؤ 70/18۔ اس لیے کہ اس کی بھوک مٹتی ہی نہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا 70/19۔ جب اس سے کچھ چھنتا ہے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا 70/20۔ اور جب مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اسے دبا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا 70/21۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اس ذہنیت کی تبدیلی کے لیے قرآن کیا علاج بتاتا ہے۔ وہی اقامت الصلاۃ کا علاج۔ وہ کہتا ہے کہ مذکورہ صدر ذہنیت عام انسانوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بچ جاتے ہیں جو نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون 73/23-24۔ اس تبدیلی نگاہ سے ہوتا کیا ہے؟ یہ کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی استعداد کے ماحصل کے واحد مالک نہیں ہیں، اس میں ہر ضرورت مند اور محروم کا حق ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم 70/24-25۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کیا تبدیلی ہے جو انسان کی نگاہ میں صلاۃ سے پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کی روح سے مصلی نمازی کون ہے؟ دوسرے مقام پر ہے کہ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ وہ کہیں گے ہم مصلی نہیں بنے تھے۔ قالوا لم نکو من المصلین 74/43۔ یعنی ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو حرکت سے محروم ہو گئے تھے سامان پرورش نہیں فراہم کرتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین 74/48۔ نیز دیکھو 75/31۔ سورہ الدہر میں اس حقیقت کو نہایت حسین و دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو ذرائع علم و سمع بصر دینے کے بعد زندگی کا راستہ دکھا دیا اور اسے یہ اختیار دے دیا کہ چاہے اس راستے کو اختیار کر لے اور چاہے اس سے انکار کر دے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا 76/3۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے سے روگردانی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانی ذات کی صحیح آزادیاں سلب ہو جائیں گی، زندگی گھٹ کر جوئے کا ماب رہ جائے گی، اس کی کشادگیاں سمٹ جائیں گی، اس کی نشو و نما رک جائے گی، اس کی کھیتیاں جھلس جائیں گی۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا 76/4۔ اس راہ سے انکار کرنے والوں اور اس طرح زندگی کی برومندیوں کو دبا دینے والوں کے لیے زنجیریں اور توق اور جھلسا دینے والی آگ کے شعلے بنا دیے گئے ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ اس راستے کو اختیار کر لیں گے ان کے سینے میں کشاد اور نگاہوں میں وسعت پیدا ہو جائے گی اور زندگی پھیل کر بحر بیکراں بن جائے گی۔ ان لوگوں کو ابرار کہہ کر پکارا گیا ہے جن کے معنی کشاد اور وسعت ہیں۔ یہ اس پیالے سے آب حیات پئیں گے جس میں سکون اور ٹھنڈک کی آمیزش ہوگی۔
ان الابرار یشربون من کاسن کانا مزاجها کافورا 76/5۔ یہ مشروب آئے گا کہاں سے؟ اس چشمے سے جسے یہ لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے پھاڑ کر نکالیں گے۔ این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا 76/7۔ اس چشمے کا منبع کہیں باہر سے نہیں ہوگا، اسے یہ لوگ خود اپنے ام کے قلب سے نکال کر باہر لائیں گے۔ یہ نظام ایسا نہیں جسے ان پر جبرن ٹھونس دیا جائے، یہ دل کی گہرائیوں سے ابھر کر باہر آئے گا۔ یہ ہوگا کیسے؟ اس طرح کہ یہ لوگ ان تمام واجبات کو جنہیں یہ از خود اپنے اوپر عائد کریں گے نہایت عمدگی سے ادا کرتے جائیں گے۔ یوفون بن نظر 76/9۔ انہیں اس کا احساس ہوگا کہ اگر ہم نے اس قسم کا معاشرہ قائم نہ کیا تو اس کی جگہ ایسا معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں شر اس طرح عام ہو جائے گا کہ جو لوگ اس سے بچنا چاہیں وہ بھی نہ بچ سکیں گے، وہ اڑ اڑ کر ان تک از خود جا پہنچے گا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا 76/7۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کریں گے کیا؟ ان تمام لوگوں کی روٹی کا انتظام کریں گے جن کی حرکت رک جائے گی، مسکین یا جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا پائیں، یتیمن، یا جن میں حرکت تو ہو لیکن وہ خارجی موانعات سے اس طرح گر جائیں کہ ہل نہ سکیں، اسیرن۔ وہ یہ سب کچھ اس مفاد خواہش کی کشش و جاذبیت کے الرغم کریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا 76/8۔ اور اس کے لیے نہ کسی صلہ کی امید رکھیں گے نہ ستائش کی تمنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 76/9۔ یہ ہے نظام ربوبیت کی بنیادیں، یعنی دل کی گہرائیوں سے وہ چشمے ابلیں جو مظہر انسانیت کی برومندی اور سرسبزی و شادابی کا موجب بنے۔ قلب و نگاہ کی اس تبدیلی کا نام ہے مسلی بننا۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، قرآن کریم واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ الدین سے مفہوم نظام ربوبیت کا قیام ہے اور اس کا ذریعہ صلاۃ۔ لہذا جو شخص نظام ربوبیت قائم نہیں کرتا وہ الدین کو جھٹلاتا ہے، اور جو شخص صلاۃ سے فقط نماز کی رسم ادا کرنا مراد لیتا ہے اور افراد معاشرہ کی ربوبیت کا سامان فراہم نہیں کرتا، اس کی یہ صلاۃ اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین 107/1۔ تم نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو الدین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو انہیں دھکے دیتا ہے جو معاشرے میں تنہا رہ گئے ہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم 107/2۔ اور دوسروں کو بھی ان لوگوں کے سامان پرورش فراہم کرنے کی ترغیب نہیں دیتا جن کی صلاحیتیں نشو و نما سے رک گئی ہوں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ 107/4۔ جس صلاۃ کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا سمجھ لو کہ وہ صلاۃ بے نتیجہ ہی نہیں بلکہ تباہی کا باعث ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 107/5۔ تباہی کا باعث اس لیے کہ اگر وہ صلاۃ کو بالکل ترک کر دیں تو اس کا احساس تو ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی تباہی فقدان قیام صلاۃ کی وجہ سے ہے، لیکن جب صلاۃ کو رسم نماز میں بدل لیا جائے تو اس سے جھوٹا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم صلاۃ کے پابند ہیں اور معاشرہ کی خرابی کا باعث کچھ اور ہے۔ یہ ہیں وہ مسلین جن کی صلاۃ دیکھنے میں صلاۃ نظر آتی ہے لیکن در حقیقت صلاۃ ہوتی نہیں، کیونکہ جو صلاۃ ربوبیت عامہ کے معنی ہو جائے وہ صلاۃ کیا ہے؟ الذین ہم یراؤن و یمنعون الماعون 107/6-7۔ یہ لوگ رزق کے ان سرچشموں پر بند لگا کر بیٹھ جاتے ہیں جنہیں بہتے پانی کی طرح رواں دواں رہنا چاہیے۔ قرآن کی روح سے مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نوع انسان کی نشو و نما کا انتظام کرتے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون 23/4۔ دیکھیے یہاں للزکوٰۃ فاعلون نے کس طرح بات واضح کر دی ہے۔ زکوٰۃ سے مراد ایک پروگرام ہے جس کی سر انجام دہی مومنین کے ذمے ہے۔ یہی وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے ان کی حکومت وجود میں آتی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 22/41 نیز 24/55۔ یہی لوگ ہیں کہ جب انہیں دنیا میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ صلاۃ کا نظام قائم کریں اور نوع انسانی کی پرورش کا سامان بہم پہنچائیں گے۔
اس آیت میں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اعطائے زکوٰۃ دینے کا فریضہ اس وقت ادا ہو سکے گا جب ان کی اپنی مملکت قائم ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے سے مراد خیرات دینا ہو تو اس کے لیے اپنی حکومت کی ضرورت نہیں، خیرات تو ہر حکومت کے تابع دی جا سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اعطائے زکوٰۃ سے مراد خیرات دینا نہیں، اس سے مراد ایسا نظام حکومت قائم کرنا ہے جس کا مقصد نوع انسان کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنا ہو۔ اور دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اسلامی مملکت زکوٰۃ دے گی، اس حکومت کا فریضہ اعطائے زکوٰۃ ہوگا۔ لہٰذا یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ کا روپیہ وصول کرے، یہ تصور قرآن کے تصور زکوٰۃ کے خلاف ہے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ زکوٰۃ دینا اعطائے زکوٰۃ ہے، نہ کہ لوگوں سے زکوٰۃ لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری الجھنیں زکوٰۃ کے مروجہ مفہوم کی پیدا کردہ ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کا مفہوم انفرادی خیرات ہے، لیکن دین کے نظام میں اعطائے زکوٰۃ سے مراد افراد انسانیہ کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچانا ہے، جو اسلامی حکومت کا فریضہ بلکہ اس کے قیام کی وجہ جواز ہے۔ اب آگے بڑھیے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نظام ربوبیت کی بنیاد اس ایمان پر ہے کہ ہماری نگاہ قریبی مفاد کی بجائے مستقبل کے مفاد آخرت پر رہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص مستقبل پر نگاہ رکھے گا وہ نظام ربوبیت نوع انسانی کی نشو و نما زکوٰۃ کے لیے کوشاں ہوگا، لیکن جو شخص مستقبل پر نگاہ نہیں رکھے گا وہ اس کے لیے کوشاں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، 41/7-8۔ جو لوگ انسانوں کو نشو و نما بہم نہیں پہنچاتے وہ در حقیقت آخرت کے منکر ہیں۔ اس کے برعکس اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کے حاملین آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، 31/4۔ یہی دین قیم ہے۔ وذالک دین القیمہ، 58/5۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا باہمی رشتہ ایسا استوار ہے کہ جو لوگ دولت کو ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہوئے دل میں کبیدگی محسوس کرتے ہیں ان کی نمازیں بھی بانجھ ہوتی ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ 9/54۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قیام صلاۃ سے مفہوم کیا ہے؟ معاشرہ میں ایسی فضا پیدا کر دینا جس سے انسان خود بھی ربوبیت کی ذہنیت پیدا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے اور ترغیب دے۔ لہذا نظام ربوبیت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے ان مسلمات کو بطور نصب العین حیات اپنے دل میں جانشین کرے جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد اس معاشرہ کا جزو بن جائے جس میں تمام افراد ایک دوسرے کو اس نظام کے قیام کی تلقین کریں۔ اس طرح انسان اس راستے کو اختیار کر سکتا ہے جسے قرآن نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ بتایا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے بعد جن میں اس راستہ کو پہاڑ پر چڑھنے کا راستہ بتایا گیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، 90/17۔ انسان ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایسا معاشرہ قائم کر لیا جس میں ہر فرد دوسرے کو گرنے سے بچانے اور سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی تلقین کرتا ہے۔ انسانی معاشرہ کی بنیاد ان محرکات پر ہوتی ہے جو افراد معاشرہ کو آمادہ بے عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ ان محرکات کی نگہداشت کرتے رہیں اور ایسا انتظام کر دیں کہ وہ محرکات افسردہ نہ ہونے پائیں اور نہ ہی ان میں اور قسم کے محرکات کی آمیزش ہو، تو اس معاشرہ کے افراد کی سیرت اور کردار میں استقامت اور توازن پیدا ہو جائے گا، اور یہی چیز ایک صحیح معاشرہ کی جان ہے
چنانچہ اس باب میں علم تجزیہ نفس کا امام فرائڈ لکھتا ہے کہ وہ مہذب سوسائٹی جو افراد سے تو اچھے کردار کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن جن محرکات پر اس کردار کی بنیاد ہوتی ہے ان کا کچھ خیال نہیں کرتی، وہ ایسے افراد سے اطاعت احکام کراتی ہے جو اس اطاعت میں اپنی فطرت کے تقاضوں کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس شخص سے ایسے احکام کی اطاعت کرائی جائے جنہیں وہ اپنے فطری تقاضوں کا مظاہرہ نہ سمجھے، علم النفس کی زبان میں یوں سمجھیے کہ ایسا شخص اپنے ذرائع اور وسائل کے حدود سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے، اسی کو منافق کہتے ہیں، خواہ اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ہماری دور حاضرہ کی تہذیب کی فضا ایسے منافقین کی تخلیق کے لیے غیر معمولی طور پر سازگار ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں، نہ ہی یہ زیر نظر کتاب کا یہ موضوع ہے، ورنہ بتایا جاتا کہ قرآن نے منافقین کی جو خصوصیات بتائی ہیں، فرائڈ اور عصر حاضر کے دیگر علماء علم النفس کی تحقیقات کس طرح ان کے لیے شہادت بہم پہنچاتی ہیں۔ اس وقت صرف اتنا کہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن ان محرکات کی کس قدر نگہداشت کرتا ہے جن پر اس کے نظام ربوبیت کی عمارت اٹھتی ہے۔ اس سارے پروگرام کا نام قیام اصلاحات ہے۔ پروفیسر ہاٹرے نے لکھا ہے کہ جو چیز ایک معاشی نظام کو دوسرے معاشی نظام سے متمیز کرتی ہے یہ ہے کہ اس نظام میں وہ جذبہ محرکہ کیا ہے جو لوگوں کو کام کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن جن جذبات محرکہ پر اپنے نظام کی بنیاد رکھتا ہے وہ کس قدر محکم، پائیدار، مبنی بر علم و بصیرت اور عقلی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ان محرکات کی بیداری اور پختگی یعنی قیام اصلاحات کے ساتھ ساتھ ان افراد کو انفاق یا اپنی کمائی کو کھلا رکھنے کی عملی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی ایسے مواقع سامنے لائے جاتے ہیں جن میں یہ افراد اپنی کمائی کا بیشتر حصہ اجتماعی بہبود کے لیے صرف کر دیں۔ قرآن کریم میں اس کے لیے فی سبیل اللہ کی اصطلاح آئی ہے۔ قرآن میں صدقہ و خیرات وغیرہ کے لیے جس قدر ترغیبات و تحریصات یا احکام و ضوابط آتے ہیں وہ سب اسی عبوری دور ٹرانزیشنل پیریڈ سے متعلق ہیں۔ اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر آئے گی، یعنی وہ دور جس میں نظام ربوبیت اپنی مکمل شکل میں ہنوز قائم نہ ہو چکا ہو لیکن اس کے قائم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہو۔ بالفاظ دیگر نظام ربوبیت کے قیام کے ابتدائی مراحل اس عبوری دور میں افراد معاشرہ کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس معاشرہ کی آخری شکل تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے لیے بھی رکھو لیکن اس کے ساتھ ہی اجتماعی بہبود کے لیے بھی دو، اس لیے کہ معاشرہ سب کچھ لے لینے کا مطالبہ صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اس پوزیشن میں ہو کہ افراد معاشرہ کی تمام ضروریات زندگی بہم پہنچا سکے۔ یہی ہے وہ آخری مقام جس تک یہ جماعت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ 25/67 وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ہی موقع پر تنگی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی روش ان دونوں حالتوں کے بین بین اعتدال پر ہوتی ہے۔ دوسری جگہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ 17/26 اور قریبی کو اس کا حق دو اور مسکین کو بھی اور ایسے مسافر کو بھی جس کے پاس زاد راہ نہ ہو، اور مال کو بے جا صرف کر کے ضائع مت کرو۔ کہیں انہیں محتاجوں اور غریبوں کو خفیہ اور علانیہ خیرات دینے کی تلقین کی جاتی ہے 2/271، اور کہیں حکم دیا جاتا ہے کہ دولت کو گردش دیتے رہو لیکن اس انداز سے کہ وہ اوپر ہی اوپر کے طبقہ میں نہ پھرتی رہے۔
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 59/7 کہیں انہیں دولت جمع کرنے کے ہلاکت انگیز عواقب سے ڈرایا جاتا ہے 9/24 اور کہیں سود خواری کے نتائج سے متنبع کیا جاتا ہے 2/275 حقیقت یہ ہے کہ اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو ان ہی تدریجی احکامات سے اس جماعت میں ایسی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس میں ذاتی املاک اور جائیداد کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ مثلا دیکھیے، زمین کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سواء للسائلین یعنی تمام ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے یکساں طور پر کھلی رہے گی، لہذا زمین خرید کر زمینداریاں اور جاگیرداریاں پیدا کرنے کا تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ جب زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ کرائے پر دینے کے لیے مکانات بنانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جب زمین ہی نہ ہوگی تو مکان کہاں بنایا جائے گا؟ مکان اپنی رہائش کے لیے درکار ہوگا، سو اس کی ذمہ داری خود معاشرہ نے لے رکھی ہے، نہ ہی زمین کو بٹائی پر دینے کا سوال پیدا ہوگا۔ روپیہ جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی سخت ممانعت آئی ہے، نہ ہی اسے کسی خاص حلقے میں گردش دیا جا سکتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے نہ ہی اسراف کیا جا سکتا ہے، نہ تبذیر یعنی نہ زائدہ ضرورت خرچ کیا جا سکتا ہے، نہ بلا ضرورت۔ کسی کو روپیہ قرض دے کر اس پر سود نہیں لیا جا سکتا۔ آپ فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس زائدہ ضرورت روپیہ ہو تو ان احکام کی موجودگی میں وہ اس روپے کو کرے گا کیا؟ یہ روپیہ تو اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ قرآنی احکام کی روح سے اس روپے کے رکھنے یا خرچ کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس روپے سے کارخانے لگائے جائیں، تجارت کی جائے، بہت اچھا، لیکن اس تجارت اور ان کارخانوں سے جو روپیہ آئے گا اسے کیا کیا جائے؟ بات پھر وہیں آ جائے گی۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن نے کس طرح ان احکام کی روح سے زائد از ضرورت روپیہ کے لیے افراد کے پاس کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی۔ جہاں تک افراد کی ضروریات کا تعلق ہے، انہیں معاشرے نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تفصیل اس کی ذرا آگے چل کر آتی ہے۔ اس طرح عملی تعلیم سے ان افراد معاشرہ کی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے جس سے وہ آہستہ آہستہ کلی مفاد کے خوگر ہو جائیں اور حال کی کشش و جاذبیت کے باوجود اسے اجتماعی مفاد انسانیہ کے لیے صرف کرتے رہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ 2/177 نیز 76/8 اسی سے رفتہ رفتہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 59/9 وہ خود تنگی کی حالت میں گزر کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ جب قلب و نگاہ میں اس قدر تبدیلی ہو جائے تو وہ مقام آ جاتا ہے جہاں یہ جماعت اس مثالی معاشرہ آئیڈیل سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو اس تعلیم عمل کا منتہا ہے نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ دور حاضرہ کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ اب ایک متمیز ڈسٹنکٹ پارٹی کی حیثیت سے مشہود ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی معاشرہ میں انقلاب پیدا نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے لیے ایک جماعت پارٹی موجود نہ ہو۔ اس باب میں اوسپینسکی اپنے استاد گرجیف کا قول نقل کرتا ہے کہ انسانیت کا ارتقاء ہمیشہ ایک گروپ کے ذریعے ہی عمل میں آ سکتا ہے۔ یہ گروپ باقی نوع انسانی پر اثر انداز ہوگا اور اس کی رہنمائی کرے گا، لیکن اس گروپ کی تشکیل استبدادی ڈنڈے کے زور سے یا جاہو منصب کے لالچ سے نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، یہ پارٹی ان افراد پر مشتمل ہوگی جو برضا و رغبت بطبیب خاطر نظام ربوبیت کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے چکے ہیں، جو اس پر ایمان لا چکے ہیں کہ یہی نظام ان کے حال اور مستقبل کی خوشگواریوں کا ضامن ہے۔ بالفاظ دیگر یہ وہ افراد ہیں جن میں قلب و نگاہ کی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، اور یہی تبدیلی ان میں وجہ جامعیت اور موجب اشتراک ہے۔ اس یک نگہی سے ان کے جذبات میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ محکم بنیاد ہے جس پر ایک صالح معاشرہ کی عمارت اٹھتی ہے۔ اوسپینسکی لکھتا ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے میں غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں
کہ وہ مختلف جذبات کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ان کے جذبات میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو بالکل صحیح طور پر سمجھنے لگ جائیں گے۔ اس قسم کے افراد کا یکجا ہو کر اس مقصد عظیم اور واحد نصب العین کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کا نام جماعتی زندگی ہے۔ اس قسم کی جماعت کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کے لیے آسپینسکی اپنے استاد گرجیف کے الفاظ میں لکھتا ہے کہ اس جماعت کی شرط اولین کیا ہے؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں ہر فرد دوسرے فرد کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔ ایک کی غلطی سب کی غلطی سمجھی جاتی ہے، یہی ان کا قانون ہوتا ہے، اور اس قانون کی بنیاد بڑی محکم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس جماعت میں جو کچھ ایک فرد کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 15/94۔ قانون خداوندی کے مطابق دوسروں سے الگ ہٹ کر اپنی جماعت کی جداگانہ تشکیل کر لیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 15/88۔ جو لوگ اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹا لیجئے۔ تمہارے اس ٹکراؤ میں جو مفاد پرست جماعتوں سے ہونے والا ہے، اللہ کا قانون اور اس جماعت کی رفاقت کافی ہے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین 8/64۔ اس طرح ایک جدید معاشرہ کی تشکیل ہو جاتی ہے جس میں تمام افراد معاشرہ اپنے اندر صفات خداوندی کو منعکس کر کے ربوبیت عامہ کو اپنا نصب العین زندگی قرار دیتے ہیں۔ اب معاشرہ اور ان افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ اپنی جان اور مال سب کچھ اس مرکز کے سپرد کر دیتے ہیں جو قرآنی نظام ربوبیت کو عمل میں لانے کا ضامن ہوتا ہے، اور اس کے بدلے یہ مرکز انہیں الجنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ 9/111۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کا جان اور مال باعث جنت کے۔ الجنتو کے متعلق یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس میں زندگی کی تمام بنیادی ضروریات، خوراک، لباس، مکان اور حفاظت شامل ہیں۔ لہذا اس معاہدے کی روح سے نظام معاشرہ اس امر کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ افراد معاشرہ کی تمام بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرے گا، اور افراد معاشرہ اپنی وہبی اور اقتصابی قوتوں کے ماحصل کو معاشرہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تجارت ہے جس سے افراد معاشرہ ان تباہیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو اس نظام کا لازمی نتیجہ ہے جس میں اجتماعی مفاد کلی کی بجائے انفرادی مفاد خواہش سامنے رہتا ہے۔ 61/10۔ اس معاہدہ کی روح سے ہر وہ شخص جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنی کمائی میں سے صرف اتنا لیتا ہے جو اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو، باقی سب معاشرہ کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ 2/219۔ پوچھتے ہیں کہ اپنی کمائی کا کتنا حصہ دوسروں کے لیے کھلا رکھنا ہوگا، ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو، اس لیے
کہ تم نے زائدہ ضرورت اپنے پاس رکھ کر کرنا کیا ہے؟ تمہاری تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری تو معاشرہ نے لے رکھی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا 11/6 نیز 17/31 29/90۔ زمین پر یعنی اس حصہ ارض میں جس میں یہ معاشرہ قائم ہے کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہم اس مقام پر ایک اہم نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں جسے آگے پڑھنے سے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ ہم نے ان اللہ اشتری من المؤمنین کی آیت میں بھی اور پھر مذکورہ صدر آیت میں بھی اللہ سے مراد لیا ہے وہ معاشرہ جو قانون خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے متشکل ہو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سے یہ مفہوم کیسے لیا گیا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے جس کے متعلق میں اپنی مختلف تحریروں میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، اس لیے اس مقام پر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بائی ہمہ ان حضرات کی خاطر جن کی نظروں سے میری مذکورہ صدر تحریریں نہیں گزریں، اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ انسانوں کی دنیا میں اللہ کے کام انسانوں کے ہاتھوں تکمیل پذیر ہوتے ہیں۔ مثلا خدا کا یہ اعلان ہے کہ ہم اپنے کلمہ کو بلند کریں گے، حق کی فتح و کامیابی ہوگی، خدا کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ کلمت اللہ کی بلندی، حق کی فتح و نصرت اور دین خداوندی کا غلبہ بدر و حنین کے میدانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم اور جماعت مومنین کے ہاتھوں سے ہوا تھا، از خود نہیں ہوا۔ جب تک یہ جماعت پیدا نہیں ہوئی حق کا کلمہ بلند نہیں ہوا۔ خود جس مقام پر قرآن نے کہا ہے کہ دین الحق اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب رہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ 48/28۔ اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم 48/29۔ یہ اس جماعت کی کفار پر شدت کا نتیجہ تھا کہ دین الحق تمام ادیان پر غالب آ گیا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر مجاہدین کی یہ جماعت نبی اکرم کے ہاتھ پر جان دینے کی بیعت کر رہی تھی تو قرآن نے کہا تھا کہ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت خدا سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں، دراصل خدا کا ہاتھ تھا 48/10۔ یعنی براہ راست خدا بیعت نہیں لیا کرتا، نظام خداوندی کا مرکز خدا کی بیعت لیتا ہے۔ اسی طرح جب بدر کے میدان میں مجاہدین حق کے غلبہ کے لیے مخالفین پر تیر اندازی کر رہے تھے تو اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى 8/17۔ یہ تیر اندازی تم نہیں کر رہے تھے، اللہ کر رہا تھا۔ لہٰذا انسانوں کی معاشرتی زندگی میں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں وہ اس معاشرہ کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو خدا کے قانون کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے محتاجوں کی پرورش کے لیے کھلا رکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 36/47۔ تو اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ایسا ہی چاہتا ہے تو وہ انہیں خود کھلائے، ہم کیوں کھلائیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔
36/47۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم لوگ کس قدر احمقانہ باتیں کر رہے ہو، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ 36/47۔ خدا خود براہ راست نہیں کھلایا کرتا، یہ تمام انتظام خود انسانوں کے ہاتھوں سے ہوا کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ان لوگوں کا یہ خیال کس قدر گمراہی اور جہالت پر مبنی تھا، ذرا اس حقیقت پر غور کیجئے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تمام اقوام عالم کا پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین۔ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ 11/6۔ یا یہ کہ تم لوگ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو، نحن نرزقہم و ایاکم۔ 17/31۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان سب کے رزق کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے تو ان میں سے کسی کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان بھوکے مرتے ہیں، ایک ایک قحط میں لاکھوں جانیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے تلف ہو جاتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو محض غذا نہ ملنے یا کم ملنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے انسان معاذ اللہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ خدا کی ذمہ داری اچھی ہے جو اس قدر مخلوق بھوکوں مر جاتی ہے، لیکن ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان ذمہ داریوں کو براہ راست پورا کرتا ہے، یہ پوری ہوتی ہیں معاشرہ کے ہاتھوں۔ اگر معاشرہ ضابطۂ خداوندی کے مطابق متشکل ہوتا ہے تو اللہ کی یہ تمام ذمہ داریاں پوری ہوتی جاتی ہیں، اور اس طرح انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ کس طرح رب کل شیء 6/165 ہر شے کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر معاشرہ غیر خداوندی خطوط پر متشکل ہو تو اس کا نتیجہ ربوبیت عامہ نہیں ہوتا۔ خارجی کائنات میں خدا کی ربوبیت خدا کے قانون کائنات کی روح سے از خود کار فرما ہوتی جاتی ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ ربوبیت انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ جو نظام حکومت خدا کے نام سے قائم ہوتا ہے وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے سر پر لیتا ہے جو خدا کی طرف منسوب ہیں، اور اس کے بدلے میں افراد معاشرہ وہ تمام فرائض و واجبات پورے کرتے رہتے ہیں جن کا عہد انہوں نے اپنے خدا سے کر رکھا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ اس نظام کی اطاعت کے اس وقت تک مکلف ہوتے ہیں جب تک یہ نظام ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ ان تصریحات کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم سامنے لائیے جس میں کہا گیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ 11/6۔ زمین میں کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہیں، یہ ذمہ داری اس معاشرہ کے سر ہوگی جو خدا کے قانون کے مطابق متشکل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری پرورش کا سامان اس طرح کر دیا جائے تو پھر تم رزق سمیٹ کر جمع کیوں کرو؟ تم اسی لیے جمع رکھنا چاہتے تھے کہ کل کو وقت پڑنے پر وہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے، لیکن جب تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش کی تمام ذمہ داریاں معاشرہ اپنے سر لے لے تو تمہیں جمع کرنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ نحن نرزقہم و ایاکم۔ 17/31۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی۔ تم اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں کمانے کی استطاعت نہ رہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس وقت تمہاری اور ان کی پرورش کا کیا انتظام ہوگا؟ 2/266۔ لیکن اس نظام ربوبیت میں اس قسم کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ہر ایک کی پرورش کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ یا تم اپنے لیے جمع کرنا چاہتے تھے کہ کل کو کوئی حادثہ پیش آ جائے جس سے تمہاری کمانے کی استعداد کم ہو جائے یا بالکل سلب ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ لیکن اس نظام میں اس قسم کے حوادث کے لیے بھی پہلے ہی گنجائش پروویژن رکھ دی گئی ہے۔
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 57/23 اس نظام میں اس قسم کے خارجی یا داخلی حوادث کے لیے پرویژن کر لینا کچھ دشوار نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر 57/22 یہ وہ نظام ہے جس میں کسی استعداد کے کم یا سلب ہو جانے سے انسان سامان نشو و نما سے محروم نہیں رہ جاتا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 57/23 اس لیے کہ جن کی استعداد زیادہ ہوتی ہے وہ اس استعداد کے ماحصل کو اپنی ملکیت نہیں سمجھ لیتے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ 57/23 یہ دشواری اس معاشرے میں پیش آتی ہے جہاں ہر شخص خود بڑا بننے کی فکر کرے اور اس کے لیے دوسرے انسانوں کی کمائی پر اس طرح چپ کے ہاتھ مارے جس طرح شکاری دبے پاؤں شکار کو جاد بوجھتا ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور 57/23 لہٰذا جس معاشرے میں انسان کا رزق اس طرح محفوظ سیکیورڈ ہو اس میں جمع کرنے کی ضرورت کہاں رہتی ہے. یہ تو مستقبل کے عدم تحفظ انسیکیورٹی کا احساس ہے جو انسان کو ہر وقت جمع کرنے پر اکساتا رہتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء 2/268 ابلیسی معاشرہ تمہیں ہر وقت احتیاج سے ڈراتا رہتا ہے اور اسی ڈر کی بنا پر بخل پر اکساتا رہتا ہے. اس کے برعکس نظام ربوبیت تمہیں پوری حفاظت کا یقین دلاتا ہے اور رزق کی فراوانیوں کی ضمانت دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا 2/268 غور کیجئے قرآن نے کس طرح 4 لفظوں میں دونوں معاشروں کا فرق نمایاں طور پر بیان کر دیا ہے. ایک وہ معاشرہ جس میں ہر شخص اپنی ضروریات زندگی کا خود ذمہ دار ہے، کسی اور کو اس سے غرض نہیں کہ اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا نہیں. ظاہر ہے کہ اس معاشرہ میں ہر فرد ہر وقت مستقبل کے متعلق خائف رہے گا. اس کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کل کو مجھ پر کوئی وقت آ پڑا تو میرا اور میری اولاد کا کیا بنے گا. مستقبل کے متعلق اس قسم کا عدم اطمینان انسیکیورٹی ہے جو انسان کے لیے دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے. وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ سمیٹنے اور جمع رکھنے کی فکر میں غلطاں و پیچاں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پہنچتا ہے. حتیٰ زرتم المقابر 102/3 اس کے لیے وہ ہر قسم کی بے ایمانی اور بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، طرح کی ہیلا جوئیاں کرتا ہے. اس کے برعکس دوسرا معاشرہ ہے جس میں ہر فرد معاشرہ کی اپنی اور اس کی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری معاشرہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اس میں کسی شخص کو اپنے مستقبل کے متعلق کوئی عدم اطمینان نہیں ہوتا. وہ دل کے پورے اطمینان کے ساتھ کام کرتا ہے اور چین کی نیند سوتا ہے. اسے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ چوری کرنے کی حاجت، نہ فریب دینے کی ضرورت ہے، نہ بددیانتی کرنے کی مجبوری. یہ ہے وہ معاشرہ جو اس نئی جماعت کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے. اس میں نہ تو کسی کو مستقبل کی فکر ستاتی ہے اور نہ ہی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میری محنت کا ماحصل اس طبقہ کی عیش پرستیوں کی نظر ہو جائے گا جس کے ہاتھ میں معاشرہ کا نظم و نسق ہے. نظام ربوبیت میں اس قسم کا کوئی طبقہ ہی نہیں ہوتا. ارباب نظم و نسق بھی اسی قانون اور فیصلے کے پابند ہوتے ہیں جس پر دوسرے افراد معاشرہ گامزن ہوتے ہیں.
اس میں ارباب حل وقت کو عملاً بتانا ہوتا ہے کہ ما ارید منہم من رزق و ما ارید ان یطعمون 51/57 نیز 6/41 23/87۔ ہم افراد معاشرہ سے رزق نہیں چاہتے، ہمیں ان کی محنت سے اپنی پرورش مطلوب نہیں۔ جس طرح دیگر افراد معاشرہ کے ذمے کچھ کام ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے بھی کچھ کام ہیں، اور جس طرح دیگر افراد معاشرہ کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہے، اسی طرح ہماری ضروریات کا پورا کرنا بھی معاشرہ کے ذمہ ہے۔ ہم میں اور دیگر افراد معاشرہ میں کوئی فرق نہیں، ہم اپنے لیے کوئی خاص معاوضہ نہیں چاہتے، ہمارا معاوضہ بھی اسی طرح خدا کے ذمہ ہے جس طرح دوسرے افراد کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 10/72۔ ہم بھی دیگر افراد معاشرہ کے ساتھ اس نظام ربوبیت کے اجزاء ہیں۔ و امرت ان اکون من المسلمین 10/72۔ دوسرا جذبہ جس کے لیے انسان دوسروں سے زیادہ دولت مند بننے کی کوشش کرتا ہے، سوسائٹی میں ممتاز حیثیت حاصل کرنے، سوشل سٹیٹس کا جذبہ ہے۔ اسے قرآن تفاخر اور تکاثر سے تعبیر کرتا ہے، لیکن اس معاشرہ میں جو نظام ربوبیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، عزت و عظمت کے معیار اور سوسائٹی کی اقدار ویلیوز بدل جاتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ قیمت ہر شے بانداز نگاہ۔ ہمارے موجودہ غلط معاشرہ میں عزت و تکریم کا معیار دولت ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز اور ممتاز ہے، لیکن قرآنی معاشرہ میں عزت کا معیار تقویٰ ہوگا، یعنی جو اپنے فرائض مفروضہ کو سب سے بہتر طریق پر سر انجام دے گا اور اس طرح قانون خداوندی سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہوگا، وہی سب سے زیادہ واجب التکریم ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لہٰذا اس معاشرہ میں دولت جمع کرنے کا یہ جذبہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہیں سے یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ جب نظام ربوبیت میں تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ کے سر ہوگی، اور اس طرح نہ کسی کو روپیہ اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہوگی، نہ جائیداد کی ذاتی ملکیت کی حاجت، تو اس وقت تجارت میں نفع لینے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ نفع تو ایک طرف، اس وقت تجارت کا موجودہ نظریہ ہی بدل جائے گا۔ اس وقت چیزیں تیار کرنے والے انہیں تیار کرتے جائیں گے، اور جنہیں ان کے استعمال کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچا دی جائیں گی۔ چیزیں بنانے والوں اور استعمال کرنے والوں دونوں کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہوگی۔ ہمارا موجودہ معاشرہ اپنی پیدا کردہ مصیبتوں سے تنگ آ کر زیادہ سے زیادہ یہ سوچتا ہے کہ نقدی کے مبادلے کی بجائے اجناس کا مبادلہ، بارٹر سسٹم بہتر ہو سکتا ہے۔ اس باب میں کہا یہ جاتا ہے کہ مبادلے کے عدل کے یہ معنی ہیں کہ جن چیزوں کا تبادلہ کیا جائے ان کی قیمتیں برابر ہوں، لیکن اس کے بعد دقت یہ پیدا ہوگی کہ چیزوں کی قیمتوں کو کیسے متعین کیا جائے۔ مثلا موچی نے جوتا تیار کیا، وہ اسے گیہوں کے عوض فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ کیسے متعین کیا جائے کہ کس قدر گیہوں کی قیمت جوتے کی قیمت کے برابر ہے؟ لیکن جس معاشرہ میں موچی اور کسان دونوں کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو، اس میں قیمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہاں سوال ہوگا ضرورت کا۔ اس لیے قرآنی نظام ربوبیت میں تجارت کا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اس میں تجارت سے دراصل مراد ہوگا اشیاء ضروریہ کی مناسب تقسیم کا انتظام۔ اس نظام کے کارندوں کی ضروریات زندگی معاشرہ نظام مملکت کی طرف سے مہیا ہوتی رہیں گی، اسی کو ان کا منافع کہہ لیجئے۔ اسی طرح اس نظام میں کام کرنے والوں، موجودہ اصطلاح میں محنت کشوں مزدوروں کی اجرتیں مقرر کرنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی استعداد کے مطابق وہ کام کریں گے جو انہیں تفویض کیا جائے گا، اور معاشرہ ان کی ضروریات پوری کرتا جائے گا، یہی ان کی محنت کا معاوضہ ہوگا۔ آپ غور کیجئے، نظام ربوبیت عامہ کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ انسان کی عقل اسے ڈراتی رہتی تھی کہ اگر تم نے اپنی کمائی دوسروں کو دے دی تو کل کو تمہارا کیا ہوگا۔ اس جدید معاشرہ نے عقل کا اطمینان کر دیا کہ اس شخص اور اس کے تمام متعلقین کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ کے سر ہے، اس لیے اب تمہیں عقل کو تشویش وری کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جو مشکل پیش آئے
اسے معاشرے کے سپرد کر دو، معاشرہ خود اس کا حل تلاش کرتا پھرے گا۔ غور کیجیے کہ اس انتظام سے عقل کتنے بخیڑوں سے چھوٹ گئی۔ علام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جہاں بنا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جب انسان فکر معاش کی طرف سے آزاد ہو جائے اور اسے اپنے اور اپنے اولاد کے مستقبل کی طرف سے پوری بے فکری ہو جائے تو وہ دنیا میں کس قدر محیر العقول کام کر سکتا ہے۔ یہ تو معاشی پریشانیاں اور مستقبل کے متعلق عدم اطمینان ہے جو اس کی توانائیوں کو سلب کیے جاتا ہے، ورنہ انسان اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جس کے افراد کو نہ معاشی پریشانیاں ستائیں اور نہ ہی مستقبل کی طرف سے عدم اطمینان چھلاوے کی طرح ڈراتا رہے، تو وہ معاشرہ دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ طوفان بلا کی طرح اٹھے گا اور فطرت کی تمام مخفی قوتوں کو مسخر کرتا ہو اور بروئے کار لاتا چلا جائے گا۔ اس کے ہر فرد کا سینہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح شعلہ خیز ہوگا، اس کا ہر ممولہ شہباز سے لڑ جائے گا۔ اس کے راستے میں کائنات کی کوئی قوت سنگ گراں بن کر حائل نہیں ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیے کہ نظام ربوبیت افراد معاشرہ کو صرف فکر معاش ہی سے آزاد نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے ہر فرد اس پر ایمان رکھتا ہے کہ میں جو کچھ دیتا ہوں اس سے خود میری ذات کی ربوبیت ہوتی ہے، اس لیے میں جس قدر زیادہ دوں گا اتنی ہی زیادہ میری ذات کی نشو و نما ہوگی، اور اس طرح میں حیات جاوید حاصل کر لوں گا اور خدا کی صفات کا مظہر بنتا جاؤں گا۔ وہ اس ایمان کی بنا پر زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دے گا، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان جیسی متاع عزیز بھی بلا تعمل دے دے گا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میرے مر جانے سے میرے بچے لاوارث نہیں رہ جائیں گے۔ جان دے دینے سے مجھے وہ استحکام خودی ذات کی پختگی حاصل ہو جائے گی جس سے میں حیات جاویداں کا مستحق ہو جاؤں گا، لہٰذا اس کے لیے جان دے دینا بھی ایک جشن کامرانی ہوگا۔ اب سوچئے کہ ایسا معاشرہ دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا حیران ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی قلیل سی جماعت نے اتنے مختصر سے عرصے میں ایسی محیر العقول ترقی کس طرح کر لی تھی۔ دنیا حیران ہے اور اس کے لیے تحقیقاتی ادارے قائم کرتی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ متشکل کر لیا تھا جو قرآنی نظام ربوبیت کا حامل تھا، اور یہ تمام محیر العقول ترقیاں اسی کے ثمرات تھیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جس معاشرے کے افراد کے دلوں میں نہ مرنے کا خوف ہو اور نہ پسماندگان کے مستقبل کا حزن، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کی قوت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی تعلیم دی، اس کے نتائج و ثمرات سے انہیں آگاہ کیا اور نظام ربوبیت کی روح سے ان کی نشو و نما کا انتظام کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم 2/129۔ اور یہ معاشرہ مشرق و مغرب پر چھا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے قانون خداوندی سے موافقت پیدا کر لی اور وہ قانون ان کا رفیق و یاور بن گیا۔ دور حاضرہ کا سب سے اہم مسئلہ فرد اور جماعت کا باہمی تعلق ہے۔ جس طرح مغرب کا میکانیکی نظریہ حیات عیسائیت کے اس باطل تصور کا رد عمل ہے جس کی روح سے اس نے مادی دنیا کو سخت قابل نفرت شے بنا کر رکھ دیا تھا، اسی طرح فرد اور جماعت کے تعلق کے متعلق یورپ کا موجودہ تصور بھی عیسائیت کے مسلک خانقاہیت کا رد عمل ہے۔ مسلک خانقاہیت سے مفہوم یہ تھا کہ معاشرہ یا جماعت کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مقصد زندگی ہر فرد کی اپنی نجات ہے، اور اس نجات کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان معاشرہ سے کٹ کر انفرادی زندگی بسر کرے۔ جس طرح عیسائیت کے تصور روحانیت کا رد عمل یہ ہوا کہ مغربی مفکرین اور سائنسدانوں نے یکسر روح ہی سے انکار کر دیا اور دنیا کو خالص مادیت کی تعبیر بنا دیا، اسی طرح مسلک خانقاہیت کا رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے فرد کی ذات ہی سے انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اصل وجود اور ہستی سوسائٹی معاشرہ کی ہے۔ اسی معاشرہ نے کہیں نیشن کا چکر اختیار کیا، اسی معاشرہ نے کہیں نیشن کا پیکر اختیار کر لیا اور کہیں اسٹیٹ کا۔ چنانچہ 19ویں صدی سے یورپ میں یہ نظریہ عام ہونے لگا کہ فرد سوسائٹی یا نیشن یا اسٹیٹ کی خاطر جیتا ہے اور اسی کی خاطر مرتا ہے۔
اس اجتماعی زندگی کے باہر اس کی انفرادی زندگی کا تصور ہی غلط ہے۔ افراد کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کو سوسائٹی میں مدغم کر دیں اور خود باقی نہ رہیں، اسی طرح جیسے مشین کے پرزوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو باقی نہ رکھیں، ہستی صرف مشین کی باقی رہے۔ پرزوں کا کام یہ ہے کہ وہ مشین کے مقصد کلی کے حصول کی خاطر سرگرداں رہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اس طرح گردش کیوں کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرد اور سوسائٹی کے تصور کے ماتحت افراد کی حیثیت محض میکانکی پرزوں، آٹومیشنز کی رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مسلک نے یورپ میں ایک جدید مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے، جس میں اسٹیٹ کو ایک معبود کی حیثیت دے دی گئی ہے اور افراد کو پرستار کی، جس طرح کالی دیوی کے مندر میں اس کے پرستاروں بھگتوں کی قربانی چڑھتی تھی، جس طرح جگن ناتھ جی کے رتھ کے نیچے زندہ انسانوں کو کچل دیا جاتا تھا تاکہ وہ مکتی نجات حاصل کر لیں، اسی طرح اسٹیٹ کے دیوتا کے حضور افراد کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہیکسلے نیشنلزم کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ ایک بت پرستانہ مسلک اور مشرکانہ مذہب ہے، ایسا مذہب جو فساد اور تفریق انسانیت کے لیے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی توحید پرست مذہب فلاح و وحدت انسانیت کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مرے لکھتا ہے کہ چونکہ انسانوں کے دل سے خدا کا عقیدہ نکل گیا ہے، اس لیے اس خالی مکان پر اس جدید مذہب شیطان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ حکمران طبقے نے اپنی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے یہ ایک نیا حربہ تراشا ہے۔ پہلے جو کچھ مستبد مطلق العنان بادشاہ کے نام سے ہوتا تھا، وہی کچھ اب اسٹیٹ کے مبہم نام سے ہوتا ہے۔ اسٹیٹ ایک مجرد تصور، ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، اور آج تک کوئی مدبر یا مفکر نہیں بتا سکا کہ اسٹیٹ کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے۔ لیکن جب اس تصور کو ذرا قرید کر دیکھا جائے تو اس کے نیچے وہی دکھائی دے گا جو اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیٹ کو مضبوط رکھو، اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ برسر اقتدار طبقے کے ہاتھ مضبوط کرو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت نہ کرو، اور اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے حکمران طبقہ اقتدار کی کرسیوں سے نیچے گر جائے۔ کمیونسٹوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ہاں سلطانی جمہور، پیپلز گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں بھی جمہور، پیپل سے در حقیقت مراد حکمران طبقہ ہے۔ جیک بائلڈن انقلاب چین کے ضمن میں لکھتا ہے کہ کمیونسٹوں کے ہاں جمہور کا لفظ کچھ عجیب باطنی مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے خاقان چین اپنے آپ کو آسمان کا بیٹا کہا کرتا تھا، اب چین کے کمیونسٹ اپنے آپ کو جمہور کا بیٹا کہتے ہیں۔ باللفاظ دیگر اب خدا کی جگہ جمہور نے لے لی ہے اور خاقان کی جگہ کمیونسٹوں نے۔ خاقان اس لیے حکومت کرتا تھا کہ اس کے پاس آسمانی سند تھی، اب کمیونسٹ اس لیے حکومت کرتے ہیں کہ ان کے پاس جمہور کی سند ہے۔ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ جمہور کبھی غلطی نہیں کر سکتے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو جمہور کے نمائندے ہیں کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یورپ میں یہ نظریہ عام ہو چکا ہے کہ وجود حقیقی اسٹیٹ سوسائٹی نیشن کا ہے، اور فرد کی ہستی اسٹیٹ سوسائٹی کے قیام کا ذریعہ ہے، مقصود بالذات نہیں۔ اگر اسٹیٹ کا استحکام افراد کے زندہ رہنے سے ہوتا ہے تو انہیں زندہ رکھا جائے گا، اور اگر اس کے لیے ان کی جان کی ضرورت ہے تو انہیں جان دینی ہوگی۔ یہ اصول ہر جگہ کار فرما ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بعض مملکتوں میں حکومت کو اس سے واسطہ نہیں ہوتا کہ افراد پر کیا گزر رہی ہے اور وہ اپنے دن کیسے کاٹ رہے ہیں۔ بعض مملکتوں میں جنہیں ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، حکومت کا فریضہ قرار دیا جاتا ہے کہ وہ افراد کی طبعی ضروریات زندگی کی دیکھ بھال کرے، لیکن یہ دیکھ بھال بھی اسی انداز کی ہوتی ہے جس انداز کی دیکھ بھال قربانی کے بکرے کی جاتی ہے۔ ان افراد کی صحت، توانائی وغیرہ کی فکر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے اسٹیٹ مضبوط ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے ان کی پیداوار کی استعداد بڑھتی ہے، یعنی وہ اچھی مشین بن جاتے ہیں۔ قرآن فرد کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت کہ اس کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک فرد کو ضائع کر دیا تو یوں سمجھو گویا اس نے تمام نوع انسانی کو تلف کر دیا، اور جس نے ایک فرد کی زندگی کا سامان بہم پہنچا دیا تو یوں سمجھو فاقہ انما احی الناس جمیعا 5/32، جیسے اس نے تمام نوع انسانی کو زندگی بخش دی۔
اس کی ساری تعلیم فرد کی ذات، پرسنالٹی کی نشو و نما اور استحکام کے لیے ہے۔ اس کی یہ تعلیم کہ ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اس کے اعمال کا نتیجہ اس کی اپنی ذات کے لیے استحکام انفرادیت، انڈیویجولیٹی کی زندہ دلیل ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمیا فعلیہا 6/106۔ فرد کی تکمیل ذات ہی اس کی تعلیم کا منتہا ہے، اس لیے کوئی ایسا نظریہ، ایسا تصور، ایسا مسلک، ایسا مذہب جس میں فرد کی انفرادیت میں کمی واقع ہو جائے اور اس کی ذات میں اضمحلال پیدا ہو جائے، اس کے نزدیک مردود و مطرود ہے۔ بقول اقبال، اگر یک ذرہ کم گرد و زنگیز وجود من، بائیں قیمت نمی گیرم حیات جاودانے را۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ فرد کی ذات کی تکمیل جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین 9/119۔ اے ایمان والو، قانون خداوندی سے ہم آہنگ رہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس صداقت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی ذات تباہی اور بربادی سے اسی صورت میں محفوظ رہ سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کا جزو ہو جس کے افراد ایک دوسرے کو تعمیری نتائج مرتب کرنے کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کی ثابت قدمی کا موجب بنے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 103/3۔ سارا قرآن اسی تعلیم کا حامل ہے، لہذا قرآن کی روح سے جماعت ذریعہ ہے فرد کی تکمیل ذات کا، یعنی یورپ میں فرد ذریعہ ہے اور سوسائٹی مقصود۔ اس کے برعکس قرآنی تعلیم کی روح سے سوسائٹی ذریعہ ہے اور فرد مقصود۔ اقبال کے الفاظ میں فرد اور جماعت کا تعلق مسافر اور قافلے کا ہے۔ زندگی انجمن آراؤ نگہ دار خود است، اے قدر قافلہ با ہما روبے ہماشو۔ اسی لیے قرآنی نظام ربوبیت میں افراد کو ایک قافلہ کی شکل میں ترتیب دیا جاتا ہے جس کا مقصود ہر مسافر کو اس کی منزل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ جو قافلہ افراد کارواں کو ان کی منازل تک نہیں پہنچاتا وہ قافلہ نہیں، رہزن اور قزاق ہے۔ قرآن نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون 3/200۔ اے ایمان والو، خود بھی مستقل مزاج اور ثابت قدم اور دوسروں کے ثابت قدم رہنے کا ذریعہ بنو۔ اس طرح سفر زندگی میں ایک دوسرے کے محافظ بنو اور سب مل کر قانون خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کر لو تاکہ تمہاری کھیتیاں پروان چڑھیں۔ یعنی اس تمام اجتماعی عمل کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، تمہاری ذات کا ننھا سا بیج نشو و نما پا کر کھیتی بن جائے۔ جس معاشرے میں افراد کی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پا کر تکمیل تک نہیں پہنچتی، وہ معاشرہ باطل کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور اس کا افراد سے اپنی اطاعت کا مطالبہ یکسر استبداد۔ جو معاشرہ حق کی بنیادوں پر قائم ہوگا وہ افراد کی ذات کی نشو و نما کا ذریعہ بنے گا، ان سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہے گا۔ اس نظریے کے ماتحت فرد کی ہستی کچھ نہیں، ہستی صرف سوسائٹی کی ہے۔ پارٹی بنانا بہت آسان، اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے جو پارٹی کے ڈسپلن کو برقرار رکھ سکے۔ یہ پارٹی نہیں ہوتی، در حقیقت فوجی نظام ہوتا ہے جس میں افراد کی حیثیت سپاہیوں کی اور ارباب اقتدار کی حیثیت ان کے کمانڈر کی ہوتی ہے۔ سپاہی کا کام حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے اور بس، نہ اس کی کوئی رائے ہوتی ہے، نہ فکر، نہ اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، نہ اس کی منشاد دریافت کی جاتی ہے۔ بہترین سپاہی وہ ہے جس میں میں کا احساس یکسر ختم ہو چکا ہو، جس میں یہ احساس ذرا بھی باقی ہو اسے کچل دیا جاتا ہے۔ اور تو اور جن ممالک میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں سلطانی جمہور پیپلز گورنمنٹ ہے، وہاں بھی یہ عالم ہے کہ کوئی فرد اپنی انفرادیت کا احساس تک نہیں رکھ سکتا۔ مثلا چین میں اس انداز حکومت کا آغاز ہمارے دور میں ہوا ہے۔ جیک بیلڈن جو انقلاب چین سے بے حد متاثر ہے اور اسے قدرت کا معجزہ قرار دیتا ہے، اس باب میں رقم تراز ہے کہ وہاں کمیونسٹوں کی کوشش یہ ہے
کہ سوسائٹی کے حقوق کو افراد کے حقوق پر غالب قرار دے کر ملک کی وحدت قائم رکھی جائے۔ اگر تم نے کبھی انفرادیت کا مظاہرہ کر دیا تو یہ جرم عظیم ہوگا۔ تمہیں محاسبہ نفس کرنا ہوگا، تمہیں سوسائٹی کے جلسہ میں جا کر اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرنا ہوگا، تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یعنی کمیونزم کے نظام میں معاشرہ افراد کی پرورش تو کرتا ہے، لیکن ان کی انفرادیت انڈیویجولی کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ قرآن نے بھی اس قسم کے نظام پرورش کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، 89/24، میں سب سے بڑھ کر تمہاری پرورش کرنے کا انتظام کرنے والا ہوں۔ اس نے مصر کی تمام زمین اور اس کے دریاؤں کو قبضے میں لے رکھا تھا، 43/51۔ یہی وہ پرورش کے احسانات تھے جنہیں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک جواب نے فرعونی ربوبیت اور خدائی ربوبیت کے بنیادی فرق کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 26/22۔ یہ تمام سامان نشو و نما جن کا تو احسان جتاتا ہے محض اس لیے ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھے، ان کی تمام قوتوں کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرے، انہیں اپنے مقاصد میں جوتنے کے لیے تیار کرے، ان کی مردانگی کے تمام جوہر ختم کر دے، یذبحون ابناءہم، اور ان کی نسائیت کے خصائص کو زندہ رہنے دے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَہم، ان کی تعلیم بھی اپنی مرضی کے مطابق کرے اور ان کی تربیت بھی اپنے مفاد کے حصول کی خاطر، اور اس طرح ان کی انفرادیت کو ذبح کر ڈالے۔ یہ ہے ربوبیت پرورش کا فرعونی نظام، جس میں حکومت یا نظام پیداوار کے ذرائع کو اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے تاکہ افراد کو مطلب براری کے لیے بطور اشیاء استعمال کرے۔ اس نظام پرورش میں جس کا نام کچھ ہی رکھ لیا جائے، سوسائٹی، نیشن، اسٹیٹ، جمہور، فرد اپنی حیثیت کچھ نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس نظام ربوبیت میں جماعت کی تشکیل ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ فرد کی انفرادیت کامل طور پر نشو و نما پا سکے۔ غور کیجئے کہ یہ مرحلہ کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ نظام کے استحکام کا تقاضا ہوتا ہے کہ پورا نظم و ضبط قائم رکھا جائے، اور دوسری طرف افراد کی ذات کی نشو و نما اور انفرادیت کی پرورش کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کی حریت فکر اور آزادی رائے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جائے۔ ان دو متضاد تقاضوں میں امتزاج پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ یہی وہ اہم مرحلہ تھا جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، 73/5۔ تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک گراں بار فریضہ عائد کیا جا رہا ہے، وہ ذمہ داری جس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، وزرک الذی انقض ظہرک، 94/3۔ اس کتاب کا یہ موضوع نہیں اور نہ ہی اس کی یہاں گنجائش ہے، ورنہ آپ کو تفصیل سے بتایا جاتا کہ حضور نے اس کمر شکن ذمہ داری کو کس حسن و خوبی سے نبھا، اور اس طرح جس معاشرہ کی تشکیل کی، اس میں یہ دونوں متضاد عناصر کس طرح شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے۔ نظام کا نظم و ضبط، ڈسپلن ایسا کہ اس کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے، اور اس کے ساتھ افراد معاشرہ کی حریت فکر و آراء کا یہ عالم کہ فرزندان آدم میں سے شاید ہی کسی کو ایسی آزادی نصیب ہوئی ہو۔ اس کا امکان صرف قرآنی نظام ربوبیت ہی میں ہے، اس کے سوا اس کی کوئی دوسری شکل نہیں۔ یہی وہ نظام ہے جس میں حاکم و محکوم کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور تمام افراد معاشرہ کا باہمی تعلق رفقائے کار کا رہ جاتا ہے، جس میں باہمی نظم و ضبط کا ذریعہ وہ قانون ہوتا ہے جو ان میں سے کسی کا خود ساختہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے مطابق معاشرہ کا نظم و ضبط بھی قائم رہتا ہے اور افراد کی ذات کی تکمیل بھی ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، اب دنیا آہستہ آہستہ زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر از خود ان اصولوں کی طرف آ رہی ہے جنہیں قرآن نے پیش کیا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں بھی اب دنیا کا قدم اسی طرف اٹھ رہا ہے۔ اسی یورپ سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ معاشرہ ہی ہے، فرد کی حیثیت کچھ نہیں۔ اب
یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ اصل مقصود فرد ہے اور اس کی ذات کی تکمیل ہی مقصود معاشرہ ہے۔ 1941 میں کولمبیا یونیورسٹی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی کہ وہ غور کرے کہ انداز جمہوریت کے ساتھ سائنس، فلسفہ اور مذہب کا کیا تعلق ہے۔ وہ کانفرنس جس نتیجہ پر پہنچی وہ یہ تھا کہ اصول بس ایک ہی ہے، یعنی احترام آدمیت۔ انسانی ذات کی قدر، دنیا کی تعمیر نو صرف اسی ایک اصول پر ہو سکتی ہے۔ انسانی ذات جس احترام کی مستحق ہے، اگر اس میں ذرا بھی کمی روا رکھی گئی اور بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں کے سیاسی اور اقتصادی مفاد کا اعلی کار بننے دیا گیا تو مہذب زندگی کی ساری عمارت نیچے آ گرے گی۔ انسانی تہذیب و ثقافت کی عمارت صرف احترام ذات کے ستون پر قائم رہ سکتی ہے۔ الیگزینڈر لوڈے، جو لیگ آف نیشن کے شعبہ مالیات و اقتصادیات کا ڈائریکٹر رہ چکا ہے، لکھتا ہے کہ صداقت کا معیار زندگی ہونا چاہیے فرد کی زندگی، فرد جو مقصود بالذات ہو، کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہ ہو۔ ایم مارٹن بوبر لکھتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ایک مثبت حقیقت کے طور پر میں نہیں کہہ سکتا، وہ خدا کو تو بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو آواز کا جواب نہیں دے سکتا وہ آواز سننے کے قابل نہیں سمجھا جاتا۔ انسان ہی ہستی کے امکانات کی منجمد شکل ہے، یہی کائنات کی ہر حیرت کا مرکز ہے۔ اصل یہ ہے کہ ابھی تک یہ حقیقت پردے سے باہر ہی نہیں آئی کہ کائنات میں انسان کا صحیح مقام کیا ہے۔ آرنسٹ کیسیرر لکھتا ہے کہ انسان کی قیمت خارجی اور اضافی چیزوں سے نہیں متعین کی جا سکتی، اس کی اصل قیمت اس کی اپنی ذات ہے۔ لیوس ممفورڈ ٹالسٹائے کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ہر فرد میں انسانیت کی تمام ممکنات کا بیج موجود ہے، اس لیے معاشرہ کا کام یہ ہے کہ وہ ممکنات کے اس بیج کو حقیقت کا جیتا جاگتا شجر سمادار بنا دے۔ معاشرے کا یہی مقصد ہے اور اسی لیے اس کی ضرورت ہے۔ ممفورڈ کے الفاظ میں انسان کو اپنی پوری قامت تک پہنچنے کے لیے عالمگیر معاشرہ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکولس باردیو فرد اور معاشرہ کے تعلق کے ضمن میں لکھتا ہے، قدر اعلیٰ انسانی ذات ہے، معاشرہ نہیں۔ ہر ذات اپنی دنیا آپ ہوتی ہے، لیکن انسانی ذات دنیا کی تاریخ اور کائنات کی فکر کے امکانات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر معاشرہ کا یہ مطالبہ ہے کہ انسان میں جس قدر خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کو معاشرے کے حضور پیش کر دے، تو یہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ انسانی ذات معاشرہ کا جزو نہیں ہوتی، اسے معاشرہ کے اندر ضم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ انسان خود ہی معاشرے کی تخلیق کرتا ہے اور خود ہی اس سے مسحور ہو کر اس کی محکومیت اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک انسان کی موت، خواہ وہ کیسا ہی حقیر انسان کیوں نہ ہو، مملکتوں اور سلطنتوں کی موت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مکمل مملکت وہ ہے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنا حکم نہ چلا سکے۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسروں پر اپنا اقتدار قائم کرے، نہ فرد کو، نہ افراد کی کسی جماعت کو، نہ تمام کی تمام قوم کو۔ قوت کا استعمال انسان کی حفاظت کے لیے ہے۔ فرد اور معاشرہ کے تعلق کی نسبت پروفیسر کیسیرر لکھتا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ایک فرد اپنی ذات کا احساس صرف معاشرہ کے اندر ہی کر سکتا ہے اور اس طرح معاشرہ اس کے شعور ذات کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ ذریعہ ایک خارجی قوت نہیں ہوتا۔ انسان بھی حیوانات کی طرح معاشرہ کے قوانین کا اتباع کرتا ہے، لیکن حیوانات کے برعکس اس میں اس کی قوت بھی ہے کہ یہ معاشرہ کو بدل ڈالے۔ جس معاشرہ میں فرد کی ذات کا احترام نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم اس اسٹیٹ کے تصور میں پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ فرد کی کام کی استعداد کو تو بڑھاتا ہے کیونکہ اس نے فرد سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن اس کی قوت ارادی کو کچلتا رہتا ہے تاکہ وہ جانوروں یا مشین کی طرح بلا چون و چرا اطاعت کرتا چلا جائے۔ اس سے تکمیل ذات کبھی نہیں ہو سکتی۔ تکمیل ذات کے لیے استعداد اور قوت ارادی دونوں کی نشو و نما ضروری ہے۔ چنانچہ اس باب میں علم تجزیہ نفس کا ماہر ولہم سٹیکل کہتا ہے، جہاں قوت ارادی اور استعداد ہم آہنگ ہو جاتی ہیں وہاں شخصیت قوی نظر آتی ہے۔
آپ نے غور کیا کہ اب خود مغرب کے مفکرین کس طرح انسانی ذات کی قدر و قیمت اور احترام آدمیت کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر قرآن نظام ربوبیت کی عمارت استوار کرتا ہے۔ یہی بنیادیں اس کے لیے قوت محرکہ بن جاتی ہیں، اور انہی کے زور درون سے یہ عمارت بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ نہ یہ محض تجریدی تصورات ہیں جن کا انسان کو کوئی احساس نہ ہو سکے، یا جو اس کی عملی زندگی سے غیر متعلق ہوں، اور نہ ہی ان میں کسی فریب خوردگی کا امکان ہے۔ ان سے انسان کی عملی زندگی میں زندہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور یہی زندہ نتائج ان کے پرکھنے کا معیار ہیں۔ اس مقام پر اس حقیقت کو بھی دوہرا لینا چاہیے کہ قرآنی نظام ربوبیت کا مقصود و منتہا صرف اتنا نہیں کہ معاشرہ کے تمام افراد کی طبعی ضروریات زندگی پوری ہوتی جائیں، جیسا کہ متعدد مقامات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ مقصد تو بڑا ابتدائی اور سطحی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ مقصد ہی نہیں، مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اصل مقصد انسانی ذات کا ارتقاء ہے، جو ربوبیت عامہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ پرنسپل کیئرڈ اس باب میں لکھتا ہے، سب کچھ کہہ چکنے کے بعد یہ حقیقت اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ معاشرہ کے لیے اثار محبت اور بہبود دیگراں کا جذبہ، خواہ وہ اس حد تک بھی کیوں نہ چلا جائے کہ انسان اس میں مفاد خواہش کو بلا دے بلکہ فنا کر دے، اتنا ہی کر سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مسلسل ترقی کرنے والی حیات سے متعارف کرا دیتے ہیں۔ صرف اتنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو ایک لامتناہی کل سے ہم رنگ کر سکیں۔ ایک فرد ایثار نفس سے اپنے آپ کو خاندان، مملکت یا تمام نوع انسانی کی طبعی زندگی میں جذب کر سکتا ہے، لیکن یہ زندگی جو غیر مکمل ہوتی ہے اس کی ذات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت پر ایمان رکھے، اس طبعی زندگی سے ماورا ایک اور زندگی ہے، اور نیچر اور ہسٹری سب اس زندگی کے مظاہر ہیں۔ یہ زندگی اصل مقصود ہے۔ یہ ہے حیات جاویداں اور مستقل اقدار کے سرچشمہ حقیقی پر وہ ایمان جس کی بنیادوں پر قرآن کے نظام ربوبیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نظام محض معاشرہ کے افراد میں تقسیم رزق کا طریقہ کار نہیں، ایک بلند و بالا مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قرآنی نظام ربوبیت میں تقسیم رزق سے مراد مادی ضروریات زندگی کی یکسانیت نہیں، یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ انسانوں کو مشین سمجھ کر سب کے لیے ایک جیسی خوراک، ایک جیسا لباس، ایک جیسے مکان اور ایک جیسا سامان تجویز کر دیا جائے۔ اس قسم کی زندگی جیل خانے کی زندگی ہوگی۔ اس قسم کی یکسانیت سے تو عمل تخلیق رک جاتا ہے اور انسانی زندگی کی لوچ ختم ہو جاتی ہے۔ رسل کے الفاظ میں صرف مساوات کسی معاشرہ کو بہتر نہیں بنا سکتی۔ جس معاشرہ میں تمام غلام ہو وہاں بھی مساوات ہوتی ہے، اور جس میں تمام آزاد ہوں وہاں بھی مساوات ہوتی ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں زیادہ سے زیادہ آزادی قائم رکھی جائے، اور چونکہ آزادی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان ضروریات زندگی کے لیے پریشان نہ ہو، اس لیے افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کی ضمانت و صیانت معاشرہ اپنے ذمہ لے لے۔ اس اصول کے ماتحت مختلف افراد کے ذوق کے تنوع اور اشیاء ضرورت کے انتخاب اور استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، بجز اس پابندی کے جسے قرآن نے حرام سے تعبیر کیا ہے، یعنی تمام حلال و طیب اشیاء سے متمتع ہونا اور اس میں انسانی ذوق تحسین کا لحاظ رکھنا مقصود نظام ربوبیت ہے۔ قرآن نے حلال کے ساتھ طیب، خوشگوار کا اضافہ کر کے اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں انفرادی ذوق کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا۔ نیز اس نے جنت کے متعلق کہا ہے کہ وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ 21/102، انہیں وہ کچھ ملے گا جسے ان کا دل چاہے گا۔ تو اس میں اس انفرادی ذوق و انتخاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس جنت میں انفرادی ذوق کی تسکین کا سامان نہ ہو وہ جنت نہیں، جہنم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس حقیقت کا دوہرا دینا ضروری ہے کہ کمیونزم صرف ایک معاشی نظام نہیں، وہ ایک فلسفہ زندگی ہے جس پر اس کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام بھی ایک فلسفہ زندگی رکھتا ہے۔
جس پر انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی عمارت اٹھتی ہے، ان میں اس کا معاشی نظام بھی شامل ہے۔ کمیونزم کا فلسفہ زندگی اسلام کے فلسفہ زندگی کی یکسر نقیض ہے۔ اس لیے یہ ظاہر ہے کہ کوئی کمیونسٹ یعنی کمیونزم کے فلسفہ حیات کو ماننے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کوئی مسلمان کمیونسٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر کمیونزم کے معاشی نظام اور اسلام کے معاشی نظام میں کچھ مماثلت بھی نظر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمیونزم اور اسلام ایک ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اپنا منفرد نظام حیات رکھتا ہے جس کا متبادل کوئی نظام نہیں، نہ ہی وہ دنیا کے کسی نظام سے مفاہمت کر سکتا ہے۔